حضرات محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ربیع الاول شروع ہوتے ہی سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر بات شروع کر دی تھی۔ بفضلہ تعالی آج بھی اسی مبارک سلسلہ میں ایک عنوان پر بات کرنی ہے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ میرے محترم دوستو، ہمارا ایمان ہے قرآن پاک کی تعلیمات یہی کہتی ہیں، ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ امت کے ذمہ ہے، امت کے لیے ضروری ہے، امت پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی تعلیمات، اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ آیت شریفہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، تلاوت کی ہوگی، اس پر غور کیا ہوگا۔ بڑا عام فام سا اور سادہ سا مفہوم اور مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ۔ اسوہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ اسے سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی مختلف تعبیریں ہیں، مختلف تفسیریں ہیں، تاہم اللہ جل شانہ کے فضل سے ایک عجب محبت بری اور سمجھنے کے حوالے سے بہت ہی عام فام تعبیر یہ سامنے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کی عملی شکل یعنی آنکھوں سے اگر کسی نے اسوہ حسنہ دیکھنا ہے تو وہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت صحابہ۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تعلیمات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے ارشادات، آپ کی بیان کردہ ساری سنتیں، آپ کی ساری ادائیں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین دنیا کے متعلق ساری آگاہی، نشست و برخاست، دین دنیا، مسجد بازار، یعنی ہر پہلو جو آپ نے امت کو سکھایا، امت کی تربیت کی، اس کی عملی شکل وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کی زندگیوں کے اندر، ان کی حیات کے اندر سمو دی گئی، بھر دی گئی۔ آسان لفظوں میں کہیں تو نبوت کے جتنے بھی رنگ تھے، حضور کے سارے اصحاب اس میں رنگے گئے۔ اسے ایک اور پہلو سے بھی سوچئے، اور یہ پہلو امت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے مرتبے، ساری شانیں، بحیثیت معلم، استاد، بحیثیت پیغمبر، نبی، ساری عزتیں اسی میں ہیں کہ آپ نے جو تعلیمات دی، جو ارشاد فرمایا، جن لوگوں کے درمیان میں آپ رہے، وہ سارے کے سارے اسی طرح ڈھل گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ ایک ٹیچر اور استاد کی کامیابی کیا ہوتی ہے کہ وہ پڑھاتا جائے اور جو خاکہ استاد کے ذہن میں ہے، جہاں وہ شاگرد کو پہنچانا چاہتا ہے، استاد کا سوچا ہوا خاکہ شاگرد کی عملی شکل میں سامنے آ جائے، شاگرد اتنا ہی کامیاب ہو جائے جتنا استاد پڑھاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ آج جب سکول و کالجز کے امتحانات ہوتے ہیں تو آپ گلی محلوں میں، اخبارات میں، دوسرے پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں کہ ہر سکول اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اپنے طلباء کے نمبر دوسروں کو بتاتے ہیں۔ ہمارے سکول میں بچوں نے، بچیوں نے اتنے نمبرز دیے، اتنی پوزیشن دی۔ یہ سکول اپنی کارکردگی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم جو چاہتے تھے ویسے ہم کامیاب ہوئے، ہم نے بہترین شاگرد طلباء تیار کیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری انسانیت کے استاد بن کر تشریف لائے۔ فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے استاد بنا کر بھیجا۔ تو اب آپ کی کامیابی، آپ کی عزت بھی اسی میں ہے کہ جتنے آپ کے شاگرد بنے، جن نے آپ کا کلمہ پڑھا، جو آپ کے شاگرد ہوئے، زیر تربیت، زیر تعلیم رہے، وہ سارے کے سارے اعلیٰ سے اعلیٰ نمبروں سے اور بہترین سے بہترین پوزیشن میں پاس۔ لہذا کسی بھی صحابی کی ایمانی پوزیشن، کسی بھی صحابی کی ظاہری باطنی پوزیشن پر سوال اٹھانا
یہ جرت کرنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت میں نعوذ باللہ کوئی کمی رہ گئی تھی۔ حضور کو جتنا جتنا کامیاب معلم مانیں گے، کامیاب استاد مانیں گے، اتنا اتنا حضور کے شاگردوں، مریدوں، حضور کے اصحاب کو کامیاب شاگرد ماننا پڑے گا۔ ان سب کو اعلیٰ نمبروں سے ایمان و اعمال ظاہر و باطن ہر اعتبار سے کامیاب ماننا پڑے گا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے، خدا پوری امت کو سمجھ دے دے۔ میرے محترم دوستو، اسی بنیاد پر میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اسوہ حسنہ ہے کیا؟ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ کیسے ہے؟ اسے اگر بہت آسان سمجھنا ہو عام فام لفظوں میں تو اس کے لیے حضور کی جماعت کو دیکھنا پڑے گا۔ جماعت صحابہ ساری کی ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن۔ حضور کی کوئی بھی سنت ڈھونڈنی ہے تو اس کے لیے حضور کی جماعت کو دیکھ لیں۔ ساری کی ساری سنتیں، ساری کی ساری نبوی تعلیمات آپ کو حضور کی ساری جماعت صحابہ میں نظر آئی۔ تھوڑی سی اور توجہ رکھیں، قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ جل شانہ ضابطہ، اصول، قانون طے کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی، قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کوئی بھی وہ ایمان لانا چاہتا ہے جو مجھ خدا کو قابل قبول ہو، فَإِنْ آمَنُوا، وہ ایمان جو مجھے پسند آ جائے۔ اگر کسی کو چاہیے تو اسے پھر ان ایمان والوں جیسا یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ اگر کسی کا ایمان صحابہ کے ایمان سے ملتا ہوا تو وہ ہدایت پر ہے۔ جو چیز سمجھا رہا ہوں اسے سمجھیں۔ اب میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، میں اور آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، میں اور آپ بھی حج و عمرہ کرتے ہیں، میں اور آپ بھی اللہ کے دوسرے حکموں کو پورا کرتے ہیں، لیکن پوری ایمانداری سے بتائیے کہ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارا ایمان تب قابل قبول ہوگا کہ جب فلاں مولوی صاحب جیسا ہو جائے، فلاں حاجی صاحب جیسا ہو جائے، فلاں نیک انسان جیسا ہو جائے؟ تمہاری نماز اس وقت قابل قبول ہوگی جب فلاں نمازی جیسی ہو جائے، تمہاری کوئی نیکی اس وقت قابل قبول ہوگی کہ جب فلاں بزرگ جیسی ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بھی کمزور، ہم بھی پتلی حالت میں، ہمارا ایمان بھی کمزور پتلی حالت میں قابل قبول ہو جائے، اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے تو اس کی عنایت ہے، لیکن ہمارا ایمان یا ہمارے اعمال کسی دوسرے کے لیے معیار نہیں بن سکتے۔ ہم تو خود پتلی حالت میں ہیں، تو امت کے پاس پھر معیار کیا ہے؟ امت کے پاس پھر معیار کیا ہے؟ امت کو کیسے سمجھایا جائے فلاں کی طرح ایمان،
امت کو کیسے سمجھایا جائے فلاں کی طرح اعمال، فلاں کی طرح نمازیں، فلاں کی طرح ایمان میں اخلاص، فلاں کی طرح استقامت، فلاں کی طرح حج، فلاں کی طرح رکوع اور سجدے، فلاں کی طرح دین کے لیے قربانیاں، فلاں کی طرح بھائی چارہ، فلاں کی طرح رشتہ داریاں، فلاں کی طرح دین، فلاں کی طرح دنیا، فلاں کی طرح بازار میں بیچنا خریدنا، فلاں کی طرح مسلح پر، فلاں کی طرح تخت حکومت پر. یہ کون مثال بنے گا؟ حضور کی تربیت یافتہ جماعت، باقی کوئی نہیں. امت کسی بھی معاملے میں کسی بھی رخ پر کس طرح چلے گی؟ جس طرح حضور نے اصحاب کی تربیت کی اور حضور کے اصحاب حضور کی تربیت کی روشنی میں چلے. ایک حدیث پاک سن لیں، معاملہ مزید واضح ہو جائے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہوش سے بیٹھے، توجہ رکھیں، یہ بنیادی باتیں. اور اس تناظر میں کہ آج ہمارے میڈیا پر مختلف قسم کے دانشور، اسکالرز، مجھے کسی کے اخلاص کے میں شبہ نہیں، معلومات میں شک ضرور ہوتا ہے. بات سمجھیے گا. شاید کوئی تنقید کرتے ہوئے اخلاص سے ہی کر رہا ہو. اخلاص معاملہ ہے اندر کا. اب اندر کی تو ہمیں خبر نہیں، اس لیے حسن ظن رکھتے ہیں کہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں، لیکن معلومات کے اندر شبہ ہو سکتا ہے، یقین ہو سکتا ہے کہ کسی کا تجزیہ، کسی دانشور کا تبصرہ اس بنیاد پر ہے کہ بیچارے کے پاس معلومات نہیں. تو مختلف میڈیا فورم پر فرقہ واریت کا ڈھول پیٹا جاتا ہے اور فرقہ واریت کے لیے مختلف، اس کے خاتمے کے لیے مختلف آپشن سامنے رکھے جاتے ہیں اور فرقہ واریت کے ذمہ دار مختلف لوگ قرار دیے جاتے ہیں. پھر کہوں گا اخلاص میں شبہ نہیں، لیکن معلومات میں یقین ہے کہ ان بیچاروں کے پاس معلومات نہیں. پورے خلوص سے جو لوگ فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ دراصل ایک نیا فرقہ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ غور کیجئے گا، یہ جملہ آپ کے لیے بڑے زمانوں بعد آپ نظر آئے، وہ اس کے جو دوست ہیں. حقیقت یہ ہے، اگر یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو ہر برادری گھرانے کے اندر ایک شخص ہوتا ہے صلح کروانے والا. بظاہر اس کی کوششیں، اس کی باتیں، بظاہر اس کی ساری کارروائی جوڑنے کے لیے، صلح کروانے کے لیے ہوتی ہے، در حقیقت وہ ایک نئی لڑائی ڈال رہا ہوتا ہے. ہاں، بظاہر وہ سب کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن معلومات نہیں ہوتی یا طریقہ کار نہیں ہوتا، پوری سمجھ نہیں ہوتی. اخلاص میں پھر بھی شبہ نہیں کروں گا، لیکن وہ در حقیقت جوڑتے جوڑتے ایک نیا فساد بنا رہا ہوتا ہے. تو یہی حال ان بیچارے دانشوروں کا بھی ہے. فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں فرقہ واریت کا خاتمہ ہے، امت کے جوڑ کا راز ہے. ساری کی ساری انسانیت اگر ایک رخ اپنا لے تو دینی اعتبار سے کوئی جھگڑا نہ ہو، سارے مسالک ختم ہو جائیں اور اس رستے پر چل پڑیں. اب غور کیجئے، حدیث پاک سنیے، کیا آسان تجویز ہے. ارشاد فرمایا،
ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین شعبۃ کلہم فی النار، میری امت پہلی امتوں سے بھی زیادہ ایک ہاتھ آگے فرقوں میں بٹے گی۔ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار، یہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، ایک جماعت کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا پیغمبر خدا وہ کون سا فرقہ، کون سی ملت، کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے رستے پر چل رہا، میرے صحابہ کے رستے پر چل رہا، دوسرے لفظوں میں کہے کہ انگلی پکڑ کر جس رستے پر میں نے اپنے صحابہ کو ڈالا، امت جب تک اسی رستے پر رہے گی، میرے اور صحابہ، میرے اور صحابہ، میرے اور صحابہ کے رستے پر، تو یہ امت جنت کے رستے پر چلتی رہے گی۔ میرا رستہ چھوٹ گیا یا میرے صحابہ کا رستہ چھوٹ گیا تو پھر یہ فرقے ہیں، پھر یہ لائنیں ہیں، پھر یہ تقسیم ہے۔ لوگ بکھرے ہوئے اکٹھے کب ہو سکتے ہیں؟ کہ جب ایک رستے پر آ جائے۔ چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے روڈ، چھوٹی چھوٹی چوک میں سے دائیں بائیں کی شاہراہیں بند ہو جائیں، سیدھا روڈ ہو، سیدھا روڈ، سارے اس شاہراہ پر آ جائے تو فرمایا رستہ وہی ہے، میں چلا، میرے پیچھے صحابہ چلے، امت بھی پیچھے پیچھے آ جائے۔ میرے محترم دوستو، یہیں سے بحیثیت مسلمان ہم خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہم سنت والے ہیں، اس رستے پر جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دکھایا، والجماعہ ہم صحابہ والے ہیں، حضور کی سنت پر اس طرح مضبوطی سے قائم، عقیدے کی ہو یا عمل کی، جس طرح حضور کے صحابہ حضور کی سنت پر قائم رہے۔ اہل سنت والجماعت یہ ہمارا تعارف بھی ہے، ہم سنت والے، جماعت صحابہ والے۔ اہل سنت والجماعت یہ ہمارا اعزاز بھی ہے، فخر ہے، ہم سنت والے، حضور کے صحابہ والے۔ اہل سنت والجماعت ہمارا راستہ بھی ہے، ہم سنت کے رستے پر، حضور کے اصحاب کے رستے پر چلنے والے۔ اہل سنت والجماعت ہماری منزل بھی ہے، ہم وہی پہنچیں گے جہاں حضور کی سنت والی جماعت صحابہ پہنچی۔ میرے محترم دوستو، جو بات شروع کی اسے ذرا پھر سے حاضر کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کا اسوہ حسنہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ امت اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارے، کیسے گزارے؟ اس کے لیے اسوہ حسنہ کو جماعت صحابہ میں دیکھیں، جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور کی سیرت طیبہ کے نمونے پر زندگی گزاری۔ اب 3 مثالیں اس پر قرآن پاک سے اور 3 ہی احادیث مبارکہ سے، شاید مضمون تھوڑا مشکل ہو لیکن توجہ رکھی جائے تو یہ اصولی اور بنیادی چیزیں ہیں۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ ایک زمانہ تھا سن 9 ہجری، سرکار دو عالم محبوب خدا رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی قیصر روم عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو کچلنے کا پروگرام بنایا ہے،
10,000 کا لشکر جنگجو اکٹھے کر لیے ہیں، کوئی دن آئے وہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کریں گے۔ یہ خبر ملتے ہی آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور حکم دے دیا کہ اس سے پہلے عیسائی لشکر مدینہ پر چڑھائی کرے، ہمیں باہر نکل کر ان کا سامنا کرنا ہے۔ دھیان رکھیے گا، شدید گرمی کا زمانہ تھا۔ گرمی جتنی شدید ہوگی، عرب کا انحصار کھجوروں پر تھا، اتنا زیادہ فصلیں تیار ہوں گی، تو فصلیں بالکل تیار کھڑی تھی۔ اور کھجور کی فصل ایسی ہے کہ جب پھل پک گیا اسے وقت سے اتارنا ہے، سنبھالنا ہے، منڈی پہنچانا ہے۔ اگر اس میں تاخیر ہو گئی تو وہ گل سڑ کر گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ حالات دیکھیے، شدید گرمی، فصلیں تیار، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ لشکر لے کر نکلنا ہے، جانا ہے تبوک کی طرف، جو سینکڑوں میل کا فاصلہ رکھتا ہے۔ پیدل سفر ہے یا اونٹ خچر پر ہے؟ زندگی اس وقت رینگتی تھی، اڑتی نہیں تھی۔ ایسے مرحلے پر شدید آزمائش میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نہ کھجور کی فصلیں دیکھی، پورا سال ان کا گزران ان کھجور کی فصلوں پر تھا، نہ آئندہ سال پیش آنے والی مالی مشکلات دیکھی، نہ گھر میں روتے بلکتے بچے دیکھے، نہ شدید گرمی میں لمبا سفر دیکھا۔ صحابہ کرام جیسے ہی دربار نبوت سے حکم ہوا، جو جس کے پاس تھا، سواری تھی تو تھی، نہیں تھی تو پیدل، ہتھیار تھا تو تھا، نہیں تھا تو خالی ہاتھ، نکل کھڑے ہوئے۔ 3,000 صحابہ کرام کا لشکر عیسائیوں کے 10,000 کے لشکر کے مقابلے کے لیے حضور کے پیچھے 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 تھے۔ اب ذرا یہ آیت شریفہ سمجھیں۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑا پیار آیا، ہوشیار، بہت دفعہ کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں، قرآن پاک کا ترجمہ آنا چاہیے، تفسیر آنی چاہیے، معنی اور مطلب آنا چاہیے، لیکن رہنمائی بہت ضروری ہے۔ بغیر رہنمائی کے نہیں۔ ہر جگہ ایک ہی لفظ کا ایک ہی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، لفظ ہے تابہ، توبہ کا۔ اب توبہ اور تابہ عام طور پر میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ توبہ معافی، استغفار، یہی سمجھتے ہیں یا یہ نہیں؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے رحمت کو متوجہ کیا پیغمبر کی طرف۔ رحمت کا مطلب اللہ کو پیار آیا پیغمبر پر، رحمت کا مطلب اللہ کو مزید سے مزید محبت آئی نبی پر، صرف نبی پر نہیں، والمہاجرین جو ان کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے ان پر بھی، صرف انہی پر نہیں، والانصار جو مدینہ طیبہ رہنے والے انصار صحابہ تھے ان پر بھی۔ کیوں پیار آیا؟ کیوں رحمت اللہ کی متوجہ ہوئی؟ کیوں اللہ نے انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھا؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے مہاجرین اور انصار صحابہ
جنہوں نے پیغمبر کی بات مانی، پیغمبر کی اتباع کی، پیغمبر کے حکم پر سر جھکایا بڑے مشکل وقت میں۔ عسر کہتے تنگی کو، ان مع العسر یسرا، بڑا مشکل وقت تھا، بڑی مشکل گھڑی تھی، بڑا عجب فیصلہ تھا۔ یک دم سے حکم ہوا فصلیں تیار ہیں چھوڑ دو، کھجور پکے ہوئے ہیں پکنے دو، گرمی کا سفر ہے ہوتا رہے، گھر والے بچے بلکتے ہیں بلکتے رہے، حکم ہے نکلو تو نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی تو اوپر سے دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا پیار آیا۔ ہوشیار رہیے، مشکل وقت میں، مصیبت کی گھڑی میں حالات نہ ہو، تب جب کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو آپ اس کی قدر کرتے ہیں، فلاں میرے مشکل وقت کا ساتھی ہے۔ کھانے کی میز پر جسے چاہیں آپ بلا لیں اور اکٹھا کر لیں، یہیں ابھی کہیں لنگر کا اعلان ہو جائے تو ہزاروں لوگوں کا ہجوم بغیر رشتہ داری کے اکٹھا ہو جائے گا۔ کر کے تو دیکھیں، کرنا تسی کوئی نہیں، گپ لا رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کھانے کی میز نہیں، مشکل وقت میں، مصیبت میں، ضرورت پڑنے پر جو ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، ہم کہتے ہیں واہ کمال کر دیا، کیا وقت پر میرے ساتھ کھڑا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی قدرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، شدید گرمی ہے، فصلیں تیار ہے، انہی فصلوں پر پورے سال کا انحصار ہے، نکلنا ہے، حکم ہوا نکلنا ہے، بچے بلکتے روتے چھوڑ دیے، حضور کے ساتھ نکل پڑے، حضور کے پیچھے چل پڑے، حضور کی بات مان لی، ایسی حضور کی پیروی کی کہ حالات ساتھ نہیں ہیں، لیکن وہ حالات کو دیکھنے والے کہاں تھے؟ وہ تو پیغمبر کو دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر کس راستے پر چل۔ اب سمجھیے میری بات، آج امت پیغمبر کا کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، اسے یہ سمجھانا پڑتا ہے، منت کرنی پڑتی ہے کہ سیکھ لو کہ نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، نبی پانی کیسے پیتے تھے۔ آج امت کو پیغمبر کا سونا بھی پتہ نہیں، سونا کون سا مشکل کام ہے کہ امت طریقہ ہی سیکھ لے کہ نبی سوتے کیسے تھے، اٹھ کر کیا پڑھتے تھے، پیغمبر کے گھر میں شادیاں کیسی تھی، فوتگی ہو جائے تو غم کیسے ہوتا تھا۔ آج امت کو یہی نہیں پتا، نہ امت سمجھنا چاہتی پیغمبر کا لباس کیسے تھا، نبی گھر میں کیسے آتے تھے۔ اور تو اور چھوڑو، یہ مسجد میں داخل ہونا عبادت کے لیے ہے، لیکن امت کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی مسجد میں داخل کیسے ہوتے اور نکلتے کیسے۔ یعنی کیا بنے گا ہمارا اور کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں۔ اور دانشور ایسے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پر، مذہبی اسکالر بھی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پر اتنا سیانہ ہے اور اتنا بڑا ایماندار اور عاشق رسول کہ کیا ہی بات ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ لیکن اگر سی سی ٹی وی لگا لیا جائے یہ مسجد میں داخلے والی جگہ پر، تو آج ہی امت کا حساب کتاب سامنے آ جائے گا کہ کتنے مسجد میں سنت طریقے پر داخل ہوئے اور دعا پڑھی۔ اس لیے سمجھا رہا ہوں، اس لیے بنیاد یہ عرض کی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ امت کیسے ہوتی ہے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں، پیغمبر کی تعلیمات کو کیسے اپنانا ہوتا ہے، پیغمبر کے حکم پر کیسے لبیک کہنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے مثال میں اور آپ تو نہیں بن سکتے، اس کے لیے مثال پھر حضور کی جماعت، حضور کے صحابہ ہی بنے۔ اس لیے ان کی رستے پر ڈالا گیا۔
اسی لیے کہا گیا کہ وہ امت کے لیے معیار، اسی لیے کہا گیا کہ وہ جنت کی راہ چلنے والے، اسی نسبت سے ہم کہتے ہیں ہم سنت و جماعت۔ میرے محترم دوستو، دوسری مثال دیکھ لیجئے، حضور کی حیات مبارکہ اسوہ حسنہ کیا کہاں ملے گا؟ جماعت صحابہ، حضور کے تربیت یافتہ اصحاب میں ملے گا۔ دوسری آیت شریفہ دیکھ لیجئے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ کبھی موقع ملے تو اس آیت شریفہ کو تنہائی میں مجھ سے سمجھنا ہے، اگر کسی کا ذوق ہو، اور پھر جیسے میں سمجھاؤں تنہائی میں سے پڑھنا ہے۔ کمال اللہ توفیق دیں تو میں بہت زیادہ ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اکیلے بیٹھے بیٹھے لطف لینے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے۔ کیا کمال کی چیز! ذرا پس منظر سمجھ لیں، پھر شاید سمجھنے میں آسانی ہو۔ جس بات پر میں لانا چاہ رہا ہوں اس پر آنے میں آسانی ہو۔ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اطراف میں سارے یہودی قبائل اکٹھے ہوئے، آپس میں میٹنگ اور مشورہ کی، بہت ہو گیا، مسلمانوں کے بڑھتے قدم اب رکنے چاہیے۔ سب نے طے یہ کیا کہ ہم میں سے ہر قبیلہ اکٹھا ہو جائے اور سارے مل کر ایک ہی مرتبہ مدینہ کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ طے کر لیا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مشورہ رکھا، یہودیوں کے یہ عزائم ہیں، ارادے ہیں، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ طے یہ پایا کہ مدینہ طیبہ کے داخلی رستوں پر خندقیں کھود دیں، گڑھے کھود دیں، تاکہ کوئی کراس کر کے اس طرف نہ آ سکے۔ مختلف شکلیں ہیں، ان تفصیلات میں یہاں نہیں جا سکتے۔ تبوک میں باہر کیوں نکلے اور غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں مدینہ کے اندر خود کو محصور کیوں کیا، یہ باریکیاں ہیں، یہاں گنجائش نہیں۔ خندقیں کھودی جا رہی، غزوہ خندق، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کہ مختلف یہودیوں کے گروہ، مختلف لشکر مل کر حملہ آور تھے۔ اب ایسے موقع پر کہ نیچے خندقیں کھودی جا رہی ہیں، ادھر سے یہودیوں کے گروہ سارے مل کر، ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر حملہ آور ہو رہی ہیں، اوپر سے اللہ اپنی نظر قدرت جمائے ہوئے ہیں اور قرآن اتر رہا ہے۔ پورا پس منظر دیکھ لیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اوپر سے نگاہ قدرت جمائے نیچے دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام جو خندقیں کھود رہے تھے اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور زبانوں پر نعرہ مستانہ تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، دنیا دیکھو ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد پاک کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، اب یہ جانیں آپ پر قربان ہوں گی، جب تک جیے گے اپنے پیغمبر کا اقبال بلند کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے ایمانی جذبوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایمانی جذبے کیا تھے؟ صورتحال دیکھ لی آپ نے کہ اپنے ہی شہر میں خود معصور ہو رہے، خندقیں کھود رہے کہ دشمن ہم تک پہنچ نہ سکے۔ یہ ڈر کا موقع ہے یا نہیں؟ تھوڑا سر ہلا دیں جن کو سمجھ آئے۔
سامنے منظر نظر آ رہا ہے، سارا ڈر کیا بنے گا؟ یہودیوں کے سارے لشکر حملہ آور، مسلمان خندقیں کھود کر چپ رہے، ڈر کا موقع ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتے نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں ہوں علیم بذات الصدور، میں دلوں میں جھانکتا ہوں۔ حضور کے غلاموں، حضور کے اصحاب کے دلوں میں نے جھانک کر دیکھا، مجھے کیا نظر آیا؟ میں علیم بذات الصدور تمہیں بتاتا ہوں۔ جب وہ یہودیوں کے لشکر دھول اڑاتے نعرے لگاتے آ رہے تھے تو یہ مسلمان جذبات میں تھے اور پوری دلیری میں تھے اور بڑی جرت سے کہہ رہے تھے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ آئے لشکر اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے غلبے کے وعدے کیے ہیں اب پورے ہوں گے، ہم ان یہودیوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، یہودیوں کے سارے لشکر مل کر انہیں خوفزدہ نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کے ایمان اور جوش میں تو اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اچھا، یہ پس منظر سارا عرض کر دیا، بظاہر خوف کا سما، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر ایمان بڑھ رہا، اندر جذبات، جوش، ولولہ۔ یہ آئیں تو صحیح، ہم انہیں چٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پورے ہوں گے، آئیں تو صحیح۔ ایک طرف یہ حالات تھے، اب تھوڑا سا واپس آ جاؤ، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ادھر سے شاپر بھی اڑے تو بی پی لو، کبھی بی پی ہائی، کبھی شوگر اوپر، کبھی شوگر نیچے، کانپنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حواس ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ بے شمار لوگ ایسے کہتے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، میرے تو بس میں ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر بیٹھ کر ہمیں گرا دیتی ہیں، کیوں؟ وہ بھی تو تھے، اس لیے کہا ایمان کیسا؟ آج کے مسلمان جیسا نہیں، ایمان کیسا؟ آج کے مسلمان جیسا نہیں، نماز کیسی؟ آج کے مسلمان جیسی نہیں۔ حضور کی جماعت صحابہ میں یار بنی، وہ دیکھو کیا ایمان تھا۔ بظاہر دنیا کو نظر آتا ہے لشکر کچلنے آ رہے، یہ خندقیں کھود رہے، اللہ کہتے ہیں میں نے دل میں دیکھا، کیا کانفیڈنس تھا، کیا اعتماد تھا، یہ تو تیار بیٹھے تھے، آئیں تو صحیح ہم دیکھیں گے، یہ ڈرنے والے تھے کہاں؟ اور آج میرے محترم دوستو، ایمان کی وہ فضا واپس لانی پڑے گی، نمازوں کی وہ کیفیت لانی پڑے گی، وہ صحابہ جیسا ایمان، وہ صحابہ جیسی نمازیں، ان جیسا قرآن پڑھنا، ان جیسی اللہ کی یاد، ان جیسی خرید و فروخت، ان جیسا بولنا سننا، ایمان کی وہ فضا لانی پڑے گی، پھر دل سے یہ ڈر اور خوف نکلے گا، ورنہ تو روز جیو گے روز مرو گے، روز جی رہے روز مر رہے، یا تو اڑتی چڑیا سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ پھر سے دیکھیے کیا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں احزاب والوں کو جب دیکھا، لشکروں کو جب ایمان والوں نے دیکھا، کہا واہ واہ واہ، اب موقع ملا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے اب پورے ہوں گے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان بھی بڑھا، اللہ کے حکموں پر سر جھکانا بھی پڑا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، لوگوں نے صحابہ کو بتایا، مخبروں نے اطلاع کی دشمن اکٹھے ہو رہے ہیں، فاخشوہم، صحابہ کو دشمنوں نے ڈرایا، ڈرو ڈرو ڈرو۔ صحابہ نے کہا قرآن بھی عجب ہے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ نے کہا کس چیز سے ڈراتے ہو؟ اللہ بہت بڑا۔
ہمارا بھروسہ زور بازو پر نہیں، تیر و تفنگ پر نہیں، ہتھیار اسلحے جنگجوؤں پر نہیں، ہم تو اوپر دیکھتے ہیں اور فیصلے ہمارے اوپر سے آتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے سارے معاملے اس کے سپرد کر دیے، وکیل ہمارا خدا ہے، یہ دنیا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ خطیب اسلام مولانا اجمل خان کیا ایمانی کیفیت میں رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے، یہ سطوت باطل دھوکہ ہے، یہ جرأت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ریت کا گھر ہے کچھ بھی نہیں۔ معاملہ صرف اندر کے حالات کا ہے۔ کاش تفصیلات میں جاتے، تیسری آیت شریفہ دیکھتے۔ سمجھا کیا رہا ہوں، جو شروع سے مضمون سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے۔ سمجھا یہ رہا ہوں امت کے لیے نمونہ اسوہ حسنہ، حضور کی پیاری زندگی، لیکن حضور کی زندگی کہاں سے ملے گی؟ جماعت صحابہ سے ملے گی۔ اسوہ حسنہ کا دوسرا نام جماعت صحابہ ہے۔ جیسے وہ حضور کی چال چلے، جیسے انہوں نے حضور کا رنگ ڈھنگ اپنایا، جیسے انہوں نے حضور کے ہر حکم پر لبیک کہا۔ تیسری آیت شریفہ ہے، ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ موقع ہے صلح حدیبیہ کا سن 6 ہجری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر سیدنا عثمان کو رضی اللہ عنہ مکہ بھیجا تھا۔ خبر ملی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا۔ توجہ، وعدہ یہ لیا کہ میں اب کفار سے مقابلہ کیے بغیر، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں پلٹوں گا۔ لاؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کون میرے ساتھ، لاؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کون میرے ساتھ۔ اب صورتحال یہ تھی، اللہ اب سب کو عمرہ پہ حج پہ لے جائیں، احرام باندھا ہوا تھا، عمرہ کے لیے گئے تھے، لڑنے نہیں گئے، تعداد بھی نہیں تھے، حالات بھی نہیں تھے، کوئی جنگی لشکر تھوڑے ہی تھا، عمرے کے لیے گئے تھے، احرام باندھا ہوا تھا۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ اب منظر کیا بن گیا ہے؟ لاؤ ادھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، لاؤ ادھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، کون مرنے کے لیے تیار، کون لڑنے کے لیے تیار، کون جان دینے کے لیے تیار، کون ٹکڑے ہونے کے لیے تیار؟ لاؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے جانے میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ کیا بات ماننے والے تھے۔ کتنی دفعہ امت نے سنا حضور نگی کا پیارا فرمان، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج۔ میں اور آپ جیسے ان پڑھ بھی سینکڑوں دفعہ یہ حدیث سن چکے، حضور کا فرمان حکم سن چکے، میں اور آپ پھر بھی نماز کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ پھر کیسے میں کہوں کہ آج کا کوئی دور کا، آج کا کوئی شخص امت کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ نمونہ ہے تو حضور کے اصحاب ہے، جنہیں جانے دینے کے لیے کہا گیا تو فوراً ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں اور آپ تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں سنا امت نے نماز دین کا ستون، سب سے پہلے نماز کا حساب نہیں سنا، سب سنتے ہیں، سب کو پتا ہے، اتنے عالم فاضل سارے ہی ہیں، لیکن نماز پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہ منظر دیکھیے، وہ منظر، رکھو ہاتھوں پر ہاتھ، کون دے گا جانے؟
کون ٹکڑے کروائے گا؟ کون پیچھے بچوں کی طرف واپس پلٹ کر نہیں جائے گا؟ کس کے لاشیں یہاں سے اٹھیں گے؟ بتاؤ ذرا بتاؤ۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، پیچھے بیوی گھر میں اکیلی ہے، میرا کاروبار بھی ہے، آپ تو احرام باندھ کر عمرے کے لیے لائے تھے اور یہاں آپ نے جانے دینے کے لیے آگے کر دیا۔ اللہ کے نبی حالات نہیں ہے، حکمت عملی، حالات کا تقاضا، گراؤنڈ ریالٹی کچھ بھی نہیں۔ نظریں بند، کان بند، نہ گراؤنڈ پر زمین پر کچھ دیکھنا، نہ زمین والوں کا کچھ سننا، نہ کسی سے امیدیں، نہ کسی کا خوف، نہ کسی پر یقین۔ دیکھنا تو اوپر دیکھنا، اسی پر یقین، اسی پر بھروسہ، اسی پر نظریں، اسی کا ڈر، اسی کا روب، اسی کی محبت، اسے پانے کی چاہت۔ زمین پر تو ہے ہی کچھ نہیں۔ سارے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ رہے، 2 آ رہے، 4 آ رہے، ہاتھ رکھ رہے، یا رسول اللہ نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، کیا ضرورت پڑی آپ کو وعدے وعید لینے کی؟ پیارے نبی سب کچھ قربان، نہیں پیچھے پلٹیں گے۔ 2 آئے، 4 آئے، 6 آئے، 1400 اصحاب نے رضی اللہ عنہم ایک ایک 2 کر کے نبوت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، وعدہ کیا کہ نہیں واپس جائیں۔ اب یہ منظر دیکھو، پہلے بھی 2 منظر بتائے ہیں نا، یہ تیسرا منظر ہے۔ خداوند قدوس اوپر اپنی نظر قدرت جمائے ہوئے۔ یاد رکھنا ایک بات نوجوان بچوں، آپ کا نام کیا؟ جلدی سے بتائیں۔ حماد، واہ کیا پیارا نام۔ یہ اصول دے رہا ہوں، ٹھیک؟ ایسے پڑھے لکھے بچے نظر آتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اصول بعض دفعہ دل میں کہیں بیٹھ جائے، یہ باقی خود ہی بنا لیتے، ٹھیک؟ ہوشیار رہیے، توجہ رکھیے۔ اصول کیا دے رہا ہوں؟ زمین پر جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں، زمین پر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، زمین پر جتنے بھی حالات آتے ہیں، غربت، مالداری، پریشانی، خوشی، رونا دھونا، مسکرانا، بیماری، صحت، خالی جیب، بینک بیلنس، گاڑی، پیدل، سوچتے جاؤ جتنا آپ کا دماغ ہے، یہ سارے کے سارے حالات، یہ سارے کے سارے حالات، یہ زمین پر ہوتے ضرور ہیں، بنتے زمین پر نہیں ہیں، ان کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ ہاں زمین پر کوشش، تدبیر، اچھی پلاننگ، پوری ہمت، سچی نیت آپ کا کام ہے، وہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ایمان یہ کہتا ہے روزی کے لیے میرے قدم اٹھتے ضرور ہیں، رازق میرا اللہ ہے، اسپتال جاتا ضرور ہوں، شافی میرا اللہ ہے، مشکلات کے لیے وکیل بھی ہیں، کچہری بھی ہیں، مشکلوں سے نکالنا مجھے میرے اللہ میں ہے، گھبراہٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ساری کی ساری چیزوں کا حل میرے اللہ کے پاس ہے۔ زمین سے اوپر نظر اٹھتی رہے، ہوشیار، اب یہ اصول ہے، زمین سے اوپر نظر اٹھتی رہے تو اوپر والا بھی زمین پر نظر کرتا رہے۔ اور آسان کر دوں، وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، توجہ رکھیں۔ دوستوں یاروں میں سے، احباب میں سے، ٹھیک، جو بندہ آپ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرتا ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، رونا دھونا کرتا ہے، آپ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یار حالات اچھے نہیں ہیں، کہتا ہے اپنے بچوں میں سے بھی۔ لیکن کوئی ضرورت مند بھی ہے، پریشان بھی ہے اور آگے سے اکڑتا بھی ہے اور آپ کو کہتا بھی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، تو آپ اس کی مدد کریں گے، وہ کہیں گے تینوں نہیں دے مینوں کڑی ویلنے جباں آئیے، ایسی کہتے ہیں۔ ایک ہے پریشان، بیمار، حالات کے مارے، اور دوسرا خداوند قدوس کا غصہ کما رہے ہیں، اس لیے کہ نظریں اور سوچیں سارے زمین پر حل ڈھونڈ رہے ہیں،
پریشان ہے اوپر نہیں دیکھتا، بیمار ہے اوپر نہیں دیکھتا، مایوس ہے اوپر نہیں دیکھتا، خالی ہاتھ ہے اوپر سے نہیں مانگتا، تو پھر وہ ذات بھی بڑی غیرت والی ہے، وہ بھی یہی فیصلہ کرتی ہے پھر لڑتا رہے آپس میں. ٹھیک، پھر جن سے امیدیں کر لو پوری. میرے محترم دوستو، حدیبیہ والوں نے نبوت کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے مریں گے کٹیں گے واپس نہیں جائیں گے، یہ زمین پر ہو رہا ہے، اوپر خدا کی نظریں بھی زمین پر ہیں، یہی چیز سمجھا رہا تھا. خداوند قدوس فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، پیغمبر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھنے والوں، کٹنے مرنے کے لیے بیعت کرنے والوں، میرے نبی کے حکم پر سر جھکانے والی امت، آنکھوں سے نظر آتا ہے تم نے نبی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے، حقیقت یہ ہے کہ مجھ خدا کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے. یہ نبی کا ہاتھ میں خدا کا ہاتھ ہے، میں نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والوں، میں خدا تمہیں اعزاز بخشتا ہوں کہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر تم نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. آج دنیا بھی کہتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ دو، فلانے کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، میں ہاتھ پکڑ کر چلوں گا. کوئی ضرورت نہیں، چھڑاؤ دنیا کے ہاتھوں سے ہاتھ. ایمان صحابہ جیسا جن کے ہاتھ نبی کے ہاتھ پر تھے اور خدا نے کہا نہیں میرے ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ. یہ ایمان، یہ پیغمبر کی تعلیمات اسوہ پر آنا، یہ سر جھکانا. دیں گے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ، دیں گے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ. اس کے لیے رستہ کیا ہے کہ پہلے نبی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھو، نبی کے حکموں پر سر جھکاؤ، نبی کے اسوہ نبی کی زندگی پر آؤ جیسے نبی کے صحابہ آئے ہیں. ایک دو مثالیں احادیث مبارکہ سے بھی. غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں لڑنے کے لیے نکلے نہیں تھے، حالات بن گئے، لڑنا پڑ گیا، 313 خالی ہاتھ، مقابلے میں 1000 جنگجو، بتاؤ کیا کرو گے؟ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ کے نبی حکم کیجئے، ہم آپ کے دائیں بھی اور بائیں بھی، سامنے بھی اور پیچھے بھی، حکم فرمائیں ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں، پیغمبر حکم کرے ہم آگ میں کود دیں. کیسا سر جھکانا، کیسی اتباع ہے، کیسے پیغمبر کے رنگ میں رنگنا ہے. حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کی طرف سے وکیل بن کر پہنچے. مدینہ طیبہ کے حالات دیکھے، کیا دیکھتے ہیں؟ حضور کے اصحاب حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی وضو فرمائیں تو بچا ہوا استعمال شدہ پانی اکٹھا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تقسیم کرتے ہیں. حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی ہاتھوں میں لے لے کر چہروں پر ملتے ہیں، با ادب بیٹھے ہیں، خاموش سر جھکائے ہوئے، حکم ہو فوراً تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. عروہ ابن مسعود واپس پلٹے، اپنی قوم سے کہا ان مسلمانوں سے ٹکرانا نہیں. میں نے تاریخ دیکھی، میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے، کسی بادشاہ کی رعایا اس کے چاہنے والوں میں ایسی چاہت میں نے نہیں دیکھی، ایسی تعظیم، ایسا ادب، ایسا سر جھکانا، بات ماننا میں نے نہیں دیکھا جیسے اصحاب محمد کو میں نے دیکھا. بات سمجھ رہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک صحابی کو حضور نے جب انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، فرمایا اٹھا کر پھینک دو. صحابی نے انگلی سے انگوٹھی پھینک دی. بعد میں کسی نے کہا بندہ خدا اٹھا لو، گھر میں کسی کے کام آ جائے گی. فرمایا جو چیز نبی نے پھینک دی میں نہیں اٹھا. میرے محترم دوستو، حضور کا آخری حج
میری طرف دیکھو اگر دیکھ سکو تو حضور نے اپنا قدم مبارک نالین پاک اٹھایا اور اٹھا کر ایک جملہ امت کے حوالے کیا، فرمایا میری امت جہالت کی جتنی رسمیں تھیں ساری میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دی۔ پھر کن لفظوں کا سہارا لیں اور اپنا رونا روئیں، کن لفظوں کا سہارا لیں اور میں اور آپ اپنی حالت کو بیان کریں۔ پیغمبر نے جہالت کی جن چیزوں کو پاؤں تلے رون دیا تھا، پیغمبر نے جو چیزیں پھینک دی تھی، آج امت پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر جہالت کی ساری باتوں کو سینے سے لگائے ہوئے، بلکہ نبوت کے قدموں سے قرید کر جہالت کی چیزیں اپنا رہی ہیں۔ آج امت کے چہرے کیا پیغمبر والے ہیں یا ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جو پیغمبر کی مخالف صفوں میں کھڑے تھے؟ لباس کیسے، کھانے پینے کیسے، شادی بیاہ کیسے، ہزار دفعہ سمجھایا جائے بلکہ خود بھی کہتے ہیں، رسمیں کرنے والے بھی کہتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے، خود اعتراف کرتے ہیں یہ ہندوؤں کی رسم، یہ فلانوں کی رسم، یہ فلانوں کی رسم، لیکن مسلمان ان رسموں میں پیش پیش ہے۔ نہ پیغمبر کا کھانا اس امت میں نہ پینا، اس لیے نمونہ حضور کی جماعت قرار دی گئی۔ دیکھو کیسے لوگ تھے، احرام باندھے واپس نہیں جانا، یا رسول اللہ نہیں جائیں گے، یہودیوں کے لشکر اکٹھے حملہ آور، سامنے ڈٹ جاؤ، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے، بدر میں 313 خالی ہاتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، تبوک میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آخری سوال، آخر صحابہ کرام میں یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ سوال بڑا قیمتی ہے اور بہت گہرا ہے، انہیں سمجھ آئے گا جو سمجھیں گے۔ سوال کیا ہے کہ آخر یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ کہاں سے یہ اطاعت لی، یہ سر جھکانا، یہ ماننا، یہ پیغمبر کی زندگی اپنانا؟ کیا لوگ تھے جانے دینے کے لیے نبوت کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ رہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ قرآن پاک نے اس راز سے پردہ اٹھایا، اور ایک میرا تجزیہ ہے، دونوں چیزیں سن لو، سبھی اللہ کی عطا سے ہے۔ ہوشیار رہیں گے، صرف 2 جملے نشاندہی کروں گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پیغمبر کی زندگی نمونہ، اسوہ حسنہ نمونہ، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، ٹھیک؟ ہر ایک کے نصیب میں نہیں کہ نبوت کے رنگ میں رنگا جائے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں۔ کس کے لیے؟ باری الہ کس کے لیے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ۔ ایک کوالٹی یہ ہوگی کہ اللہ سے امیدیں باندھے گا، اللہ سے امیدیں باندھنے والا، پیغمبر کی زندگی اس کے لیے نمونہ بنے گی۔ وہ گراؤنڈ کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کا طریقہ، اس کا طریقہ، اس میں فائدہ، اس میں کامیابی، اس کی امیدیں اللہ سے، میں نبی کا چہرہ اپنا لوں، اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے، اللہ میری مشکلیں اپنا لیں، ساری کی ساری ختم کر دیں گے، میں نبی کے رنگ میں رنگا جاؤں۔ جسے مجھ سے امید ہوگی اسے یہ دولت، وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، آخرت پر یقین ہوگا، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جس کا دل زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد سے دھڑکتا ہوگا، اسے پیغمبر کا نمونہ دوں گا۔ ہر ایک اس قابل نہیں۔ ایک تجزیہ میرا بھی ہے، اور میں نے یہ اپنے دعوت و تبلیغ کے میدان میں چلتے پھرتے تبلیغی بھائیوں سے سیکھا ہے
ٹھیک، اس سوال کے جواب میں، سوال کیا تھا؟ حضور کے صحابہ کے دلوں میں یہ جذبے آئے کہاں سے، یا آج ہمارے دلوں میں اتباع رسول کے یہ جذبے کہاں سے آئیں گے؟ جواب میں نے لیا ایک عام سی بات سے جو چل رہی ہے، سرگودا کے کسی چک سے نیو یارک واشنگٹن تک بات کیا چل رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ، ترجمہ بتاتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر مطلب بتاتے ہیں، مطلب لا الہ الا اللہ کا یہ ہے اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے، محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ تبلیغ والے بھائی بتاتے ہیں، سب کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ کا مطلب بتاتے ہیں کہ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین دلوں میں ہے۔ بس یہ راز ہے، راز۔ ایمان والا جب اس کیفیت پر آئے گا کہ میری ساری کامیابی، ساری خوشیاں، میرا سکون، میری صحت، میری دین، میری دنیا، میری مسجد، میرا کاروبار، میری ساری کامیابیاں میرے نبی کے طریقے سے جڑی ہے، نبی کا طریقہ سیکھ کر نبی کے طریقے پر آئے گا تو مزے ہی مزے، اور یہ یقین دل میں آ جائے گا کہ میں الٹا لٹک جاؤں، ساری دنیا کے سیانے مجھے سمجھا دیں، ساری دنیا کی عقل مند کاروباری ایک رستے پر ڈال دیں، میرے نبی کا طریقہ نہیں تو میں ناکام ہوں۔ نبی کا رستہ، نبی کا طریقہ کامیابی والا، نبی کا طریقہ اور رستہ چھوڑ کر دنیا جہان کی عقل مندوں کی عقل جوتی کی نوک پر، کوئی ان میں کامیابی نہیں، دنیا اور آخرت کی ناکامی۔ میرے محترم دوستو، صحابہ نے یہ راز پا لیا تھا، صحابہ نے یہ راز پا لیا تھا، کامیابیاں ملیں گی نبی کے نقش قدم پر، نبی کا نقش قدم چھوٹ گیا تو ناکام ہوں گے۔ اللہ کرے امت بھی اس راز کو پالے، میں اور آپ بھی اس بات پر آ جائیں، کامیابیاں ساری نبی کے طریقے سے جڑی، اور نبی کا طریقہ چھوٹ گیا تو ناکامی ہی ناکامی۔ اللہ پیغمبر کے رنگ میں ہم مسکینوں سمیت پوری امت کو رنگ